جی میرا نام اسجد حسین ہے اور سے ہوں، اور بس یہی میں بھی پاکستان سے آیا تھا، اور ساؤتھ ایشین کنٹری اپنی ساری انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک جیسے سارے ہیں، تو اب آیا تو تھوڑی سی کے لیے تھا لیکن یہیں پہ پھر ٹک گئے۔ اب صرف ڈسکس یہی کرنا تھا کہ یہ کنٹری اسی وقت میں لینڈ آف اپرچونٹی تھی، اور یہ مطلب اچھی کنٹری ہے کمپیئر کریں، کیونکہ اپنے ملکوں میں تو صرف ایلیٹ کلاس عیش کرتی ہے، ایلیٹ کلاس عیش کرتی ہے، باقی سارے جو ہیں بیچارے 60-70% سفر اے لاٹ، ایون one time they have food, the next time they have to wait they will get the food or not, I don't know, because I gone through these all in Pakistan. I know how the people are suffering, and I know these all the things because I was working in a public service job like in WAPDA and everything, so I know how the people were suffering and how it's really it was very hard to run the show. بہت مشکل تھا کہ وہ کس طرح سے اپنا شو رن کریں گے۔ تو بات یہ ہے جی کہ جس کسی کو بھی موقع ملتا ہے، میں تو یہی کہوں گا کہیں پہ بھی دنیا میں نکل جائیں، کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے۔ اب جیسے کینیڈا میں یہ ہے کہ جاب نہیں ہے تو آپ کو ویلفیئر ملتی جائے گی، اگر جاب کرتے کرتے آپ کی جاب چھوٹ گئی تو امپلائمنٹ انشورنس ملے گی، اور ہر بچے کے جب آپ کا چھوٹے بچے 18 سال تک ہوتے ہیں $600-700 آپ کو بچے کا ملتا ہے، $600-700، یعنی کہ بھوکا کوئی نہیں سوتا یہاں پہ۔ جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ بھوکا کوئی نہیں سکتا، گھر نہیں ہے تو کمیونٹی ہاؤسنگ آپ اپلائی کر دیں، وہ مل جاتے ہیں آپ کو، اور اس کے آپ نے 1000 کمایا تو 300 دینا، 30% دینا ہوتا ہے، اگر کچھ نہیں کماتے تو فی میں رہنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کو یہ بچوں کی طرح سنبھالتے ہیں، کوئی بندہ بھی آپ کو نہیں کہے گا۔ سارے وہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو بادشاہ ہیں، وہ تو بادشاہوں کی طرح رہیں گے، وہ جب وہاں سے کوئی سلسلہ ختم ہوتا ہے تو ان ملکوں پہ آ جاتے ہیں۔ اب جتنے بڑے بڑے جو کیا کس کو کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں کیا کہیں، وہ سب لوگ آ کے کوئی آئی لینڈ میں جگہ خریدتا ہے، کوئی کہاں خریدتا ہے، کیوں نہیں وہاں پہ رہتے؟ بات یہ ہے کہ وہ تو ایک ایسی جگہ خزانہ ہے، اور وہاں پہ اس جگہ پہ بھرتی ہو جائیں اور امیر ہو جائیں اور بڑے بڑے وہ عہدوں میں چلے جائیں، اور اس کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں، آئی لینڈوں میں جگہ لیں، فرانس چلے جائیں، کہیں چلے جائیں۔ غریب آدمی ہمیشہ سفر کرے گا، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، پیسہ نہیں ہے، ہم کیسے آئیں؟ جب آپ کوئی چیز سوچ لیں گے نا، جو آپ نے کام کوئی الٹا پلٹا بھی کرنا ہوگا وہ آپ رستے بنا لیں گے، وہ رستے آپ سے بن جائیں گے، آپ آ جائیں گے۔ میں کوئی یوٹیوبر نہیں، لیکن صرف ایک لیسن دے رہا، خدا کا واسطہ ہے، ملین ٹائم بیٹر دین آور کنٹری۔ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو تو موجیں، جو بیچارے سفر کر رہے ہیں، بیچارے جو 60-70% جو اب وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں یا انڈیا میں ریسٹورنٹوں میں بڑے رش لگے ہوتے ہیں، یہ وہی کہہ رہے ہیں جن کے پاس بڑا پیسہ ہے، جن کے پاس ہے، اور جو بیچارے سفر کر رہے ہیں گاؤں میں، ہم نے تو ہر جگہ واپڈا میں جابیں کی ہیں، چھوٹے گاؤں میں بھی دیکھا ہوا ہے، بڑے شہروں میں بھی دیکھا ہوا ہے، کس طرح سے لوگ چھوڑ نزدیک شہر تھے وہاں تک نہیں آ پاتے غربت کی وجہ سے۔ بڑے کہتے 70 سال ایج ہوگی جی ہم اپنے سٹی میں نہیں جا سکے، یہیں پہ مزدوری کرتے کرتے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی بات ہے؟ اب یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے لیڈر ہیں، انہیں کہیں کبھی چھوٹے گاؤں میں رہیں آ کے، یہ تو سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خدا کا واسطہ اپنا دماغ کو استعمال کریں اور ان جگہوں سے نکلیں اور اپنی فیملی کے لیے کچھ سوچیں، وہ آگے بڑھیں، وہ آگے نکلیں، کسی کے اس میں سے نہ رہیں، اللہ کا واسطہ سوچیں کچھ۔ تھینک یو سو مچ۔